اس وقت دنیا کے اندر یہ عقیدت نہیں حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ کسی کے پاس انسانوں کو سکھانے والا علم موجود نہیں ہے۔ دنیا عیسائیت کے پاس انجیل ہے لیکن تراجم میں 400 لائیو زبانوں میں انجیلیں ہیں، لیکن ہم پروفیسر حضرات تو کسی کی سند ٹیسٹ نہیں کرتے جب تک اصل ڈاکومنٹس دیکھ نہ لیا کریں۔ ہم کہتے ہیں اصل سند دکھاؤ پھر ہم اس کو اٹیسٹ کریں گے۔ دنیا عیسائیت ہمیں کہتی ہے ہماری انجیل کو اصل تسلیم کرو، تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کے اوپر دریائے وہاں بیت لحم کے اوپر اترنے والی آرامی زبان میں انجیل دکھاؤ تاکہ ہم اس کو دیکھ کر تمہاری انجیل کی تصدیق کر سکیں۔ ہم تو میٹرک کی سند کی تصدیق نہیں کرتے، تمہاری الہامی کتاب کی تصدیق کیسے کر رہا ہے؟ جب تک ہمارے کندھوں پہ سر ہے اور سر میں بھیجا اور باطل حق کی تمیز رکھتا ہے، یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ اصل متن کو دیکھے بغیر اور اصل سند کو دیکھے بغیر کوئی تصدیق کر سکے۔ یہ مان لیا کہ 400 زبانوں میں ترجمہ ہے، لیکن اگر دنیا عیسائیت کو کہا جائے کہ وہ انجیل جو بیت لحم میں عیسیٰ روح اللہ پر آرامی زبان میں اتری تھی وہ تمہارے پاس ہے، تو اس پہ بغلیں جھانکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں۔ یہودی ایک آیا خطاب کے بیٹے کے پاس عہد فاروقی میں کہ کاش ایک آیت قرآن مجید میں ایسی اتری کہ اگر وہ آیت ہمیں مل جاتی ہم جشن کرتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہماری ہر آیت جشن کے قابل ہے، تمہاری نظر نگاہ انتخاب کس پہ پڑی؟ تو اس نے کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو خطاب کا بیٹا فرمانے لگا مجھے وہ وقت یاد ہے، 9 ذی الحج تھا، 10 ہجری تھی، عرفات کا میدان تھا، جبل رحمت تھی، جمعے کا دن تھا، آمنہ کے لال نے مدینہ میں آ کے ظہر کی نماز پڑھائی تھی، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد قصوہ اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے آسمان سے یہ اعلان ہوا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میرے محبوب ہم نے دین مکمل کر دیا۔ وہ دین جو تدریجاً چلا تھا، گریجولی چلا تھا آدم علیہ السلام سے، وہ چلتا چلتا موڈیفیکیشن کے ساتھ، ترمیم تنسیخ کے ساتھ نسخے بدلتے گئے۔ جس طرح ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تھرولی چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے یہ کیپسول، یہ سیرپ، یہ ٹیبلٹ، یہ انجیکشن، مہینے بعد آنا، مہینے بعد پھر ری چیک اپ کرتا ہے کہ انجیکشن چھوڑ دو، پھر مہینے بعد آنا، چیک اپ کرتا ہے، کیپسول چھوڑ دو، پھر مہینے کے بعد آتا ہے چیک اپ کرتا ہے، سیرپ چھوڑ دو۔ انسانوں کے روحانی امراض کے لیے خالق کائنات نے اپنے بے پناہ علم سے نسخے تجویز کیے، وہ ترمیم آتی گئی، مریضوں کو صحت ملتی گئی، آخر کامل نسخہ اللہ نے ہمیں قرآن کے روپ میں عطا کیا۔ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید عطا کر دیا۔ دنیا میں واحد کتاب ہے، صرف میں اور آپ عقیدت نہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے، میری آخری بات سن لیجیے گا، ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ جرمنی کے عیسائیوں میں ایک دفعہ اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ قدیم ترین یہودیوں میں قدیم ترین عیسائیوں میں قدیم ترین کون سی انجیل ہے جو آرامی زبان کے بعد ترجمہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا وہ یونانی ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ یونانی زبان والی انجیل اور آرامی زبان والی انجیل میں کوئی گیپ نہیں ہے، لہٰذا ہم قدیم ترین انجیلوں کے مخطوطہ جات اکٹھا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دنیا بھر سے وہ انجیلوں کے مخطوطہ جات اکٹھا کیے، پھر اس کا تقابل کیا اور پھر دیکھا تو 2 لاکھ اختلافی روایات ان کے سامنے آ گئی۔ اس میں 1/6 روایات بڑی اہم نوعیت کی تھیں۔ تو پھر انہوں نے جیلسی کے جذبے سے متاثر ہو کر کے مسلمان کل اقوام عالم کو نہ کہیں کہ لوگوں اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو، رتب و یب سے پاک چاہتے ہو تو انجیل نہیں، اب تمہاری رہنمائی آسمان کا قرآن کرے گا۔ تو انہوں نے اس حسد سے آ کر پھر قرآن مجید پہ انالیسس کیا، پھر 3 نسلیں لگا دی۔ میونخ یونیورسٹی کے اندر قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ بنا، اس نے لمبی ریسرچ کی۔ پھر 1933 میں اس ادارے کا تیسرا ڈائریکٹر وہاں پیرس کی پبلک لائبریری میں ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس، اور اس نے شخصاً یہ بات کی کہ جی آپ مہربانی کریں ہمیں پیرس لائبریری کے اندر قرآن مجید کے قدیم مخطوطہ جات اور نسخہ جات دیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم ایک اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کتنے اکٹھے کر چکے ہو؟ کہ 42,000 نسخے ہم قرآن مجید کے اکٹھے کر چکے ہیں۔ عثمان بن عفان کا پہلا نسخہ جس میں خون کے مبارک کے پاکیزہ قطرے گرے تھے، اس سے لے کر 1933 تک پیرس کی پبلک لائبریری کے اندر پڑے ہوئے تمام نسخہ جات کو اکٹھا کر کے 1933 میں 42,000 قرآن مجید کے نسخے یہودیوں نے اکٹھے کیے، عقیدت سے نہیں، محبت سے نہیں، احترام سے نہیں، تعصب سے، اور ان کا حق تھا کہ وہ تعصب کریں۔ اتنے میں ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے بادل گہرے کر دیے، اور مسولینی، اٹالین کا مسولینی عامر، اس نے بھی ساتھ تعاون کا اعلان کر دیا۔ تو گمان گزرا ان لوگوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ دوسری جنگ عظیم شروع اور ہماری یہ 3 نسلوں کی کمائی ضائع ہو جائے، اور اس پہ بم گرے۔ تو انہوں نے 1933 میں ان 42,000 نسخوں کے اوپر محنت کی کہ ان میں کتنے اختلافات ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات بہاولپور میں یہ بات لکھی کہ یہ شخصاً مجھے اس تیسرے ڈائریکٹر نے بتایا
کہ ہم نے 42,000 نسخہ جو 1200 یا 1300 طویل جغرافیائی مسافتوں پر اور امکانی مسافتوں پر پھیلے ہوئے قرآن مجید تھے، ہم نے ان کو اکٹھا کیا تو ہم حیران ہوئے کہ 42,000 نسخہ جات میں سے ایک کے اندر بھی فرق نہ آ سکتا۔ تو میں اور آپ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں، ہم ترقی پذیر نہیں ہیں، ترقی یافتہ ہیں۔ دنیا کے انسانوں کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر تربیت اولاد چاہتے ہو، حقوق زوجین چاہتے ہو، معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، معاشرت کو درست کرنا چاہتے ہو، زمینی آسمانی حالات درست کرنا چاہتے ہو، نظام عدل کو، نظام تعلیم کو، تو تمہارے پاس آسمان کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام کا علم ہے۔ 1990 میں جب ایم اے کر رہا تھا تو میرا ایک عیسائی کلاس فیلو تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ اسرار تمہارے پاس جو قرآن مجید ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ آسمان کی کتاب آسمانی زبان کے اندر اترا ہوا ہے، کاش ہمارے پاس انجیل کی ایک آیت بھی آرامی زبان والی ہوتی جو بیت لحم پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، تو ہم اس ایک آیت کو 6 بر اعظم دے کر خرید لیا کرتے تھے۔